یا آپ کو کیسی شان عطا ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی آپ نے سیر فرمائی، صفات الہی کی سیر فرمائی، وہ کیسی تھی وہ اللہ جانتا ہے، یا محبوب جانتے ہیں۔ امام شعرانی کہتے ہیں کہ اسماء باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ جس صفت کی سیر فرماتے جاتے، اللہ آپ کو اسی صفت سے متصف فرماتا جاتا، اس صفت کا مظہر بناتا جاتا۔ آپ نے صفت عزیزیت کا مشاہدہ کیا، اللہ نے آپ کو عزیز بنا دیا۔ آپ نے صفت رؤوفیت کا مشاہدہ کیا، اللہ نے آپ کو رؤوف بنا دیا۔ آپ نے صفت رحیمیت کا مشاہدہ کیا، اللہ نے آپ کو جو ہے وہ رحیم بنا دیا۔ یعنی جس صفت کا اللہ نے مشاہدہ کروایا، اپنے محبوب کو بھی اس صفت سے متصف فرما دیا۔ اور رف سے جب وہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ جب وحشت ہوئی، گھبراہٹ ہوئی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں آپ کو جو ہے وہ انس دیا گیا، اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دیدار عطا فرمایا، 2 مرتبہ عطا فرمایا۔ سورہ نجم میں ذکر ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، حضور السلام نے 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ دل کی آنکھ سے دیکھا اور ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ جبریل امین سے پوچھا جب سدرہ سے آگے جانے لگے کہ جبریل، حضرت ابراہیم سے تم نے پوچھا تھا کہ جب وہ نارے نمرود میں ڈالے جا رہے تھے کہ اے ابراہیم کیا کوئی حاجت ہے، اپنے رب سے تو بتا دیجئے میں عرض کر دوں۔ فرمایا نہیں، حاجت تو ہے مگر تجھ سے نہیں ہے، میرا کریم، میرا مالک، میرا مولا جو مجھے حاجت ہے وہ خوب جانتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ سرکار کے کیا ہیں، جد امجد ہیں، تو اس احسان کا بدلہ اتارنا تھا۔ تو میرے آقا نے حضرت جبریل سے کہا، جہاں سے جبریل رک گئے، کہا جبریل هل لك من حاجت الى ربك، کیا تجھے کوئی حاجت ہے اپنے رب کی بارگاہ میں تو بتا دے، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سرکار نے کیسے احسان کا بدلہ جو ہے وہ دیا۔ اور تحفہ معراجیہ کیا ہوا کہ وہاں پر نمازیں عطا ہوئی، خدا کے دربار میں حاضری معراج کا جو ہے وہ اور نقشہ علماء نے بہت بیان کیے ہیں طریقوں سے۔ نماز معراج کے موقع پر عطا ہوئی، 50 نمازیں تھیں جو 9 مرتبہ سرکار تشریف لے جاتے رہے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر، اور موسیٰ علیہ السلام بار بار ان آنکھوں کو تکتے رہے جو بار بار خدا کو تک کے آتی ہیں۔ آج کوئی مکہ مدینہ کی سیر کر کے آئے تو سب اس کی آنکھیں چومتے ہیں کہ ان آنکھوں نے حرمین طیبین کو دیکھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی چونکہ خواہش پوری نہیں ہوئی تھی رب کے دیدار کی، آپ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے تھے جو دور پر، تو اب نمازوں کا بہانہ تھا، کام اپنا بنانا تھا کہ 9 دفعہ سرکار کو اللہ نے بھی دیکھے نا موسیٰ علیہ السلام کا ذوق پورا فرمانا تھا۔ ایک دفعہ میں 5 کر دیتا، اللہ کریم بھی 5 کر کے کم فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، یعنی کہ کہہ رہے ہیں سرکار جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، آنا جانا دیکھے کوئی حضور کا، آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ سرکار کا آنا جانا ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو یہ کہتے ہیں کہ کسی نبی، پیغمبر، ولی، رسول کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ الزام لگاتے ہیں میرے نبی پر کہ میرے نبی کی تو یہ شان ہے، عبادت خدا کی ہے۔ نماز کس کی عبادت ہے؟ مرضی کس کی چلتی ہے؟ خدا کی۔ لیکن اللہ اپنے محبوب کی خاطر اپنی عبادت میں بھی تخفیف فرما دیتا ہے۔ اے محبوب 5 کر کے 45 کم کر دی ہے، ثواب میں 50 کا عطا کروں گا۔ کیسی لاڈلی امت ہے، اور وہ امت جو ہے وہ 5 نمازوں کا بھی کیا حال کر رہی ہے کہ سالہ سال کی پڑھی کوئی نہیں، جو پڑھی ہیں وہ کیسی پڑھی ہیں۔ ابھی فرائض پوچھے جائیں، شرائط پوچھی جائیں تو مسجد خالی ہو جائے یا بندے کم ہو جائیں۔ ہمیں جو ہے ٹرسٹ نہیں ہے، ہمیں سارے کھلاڑیوں کے نام آتے ہیں، ہمیں ساری کرنسیوں کے نام آتے ہیں، ہمیں جناب دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ سارا کچھ پتا ہے، ہمیں تاریخ کا پتا ہوگا، ہمیں جناب دنیا کی کون سی ٹیموں کے کون سے پلیئر ہیں اور کیا ان کی سینچریاں کتنی بنی ہیں اور 50s کتنی بنی، سب پتا ہوگا۔ لیکن نہیں پتا تو نماز جس کا پہلا سوال ہونا ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا۔
جس کو سرکار نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہم آقا کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں۔ بولیے نمازوں کا کیا حال ہے؟ نماز مسجدیں خالی ہیں، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، ہائے وہ 60ویں اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجدیں، حضور کہتے ہیں مسجدیں بھی روتی ہیں کہ اللہ تیرے بندے تیرے گھر کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ مسجد کا جو حالات ہیں اسی وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ پہلا فرض جو ہے نماز وہی ہم ادا نہیں کرتے، تو ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ہر نماز جماعت سے پڑھیں گے، سب کہیے انشاءاللہ۔ روزہ حالانکہ زیادہ مشکل ہے، تو وہ سارے رکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ ماں کئی ہٹے کٹے بھی ہوتے ہیں، کہتے نہیں ہمیں مجھ سے نہیں رکھا جاتا، تو ان کی تو بات ہی نہیں کرتے، لیکن مشکل کام کر لیتے ہیں، وہ آسان کام نہیں ہوتا۔ اس میں تو جناب سنتے پڑھو چاہے پھر پانی پی لو، فرض پڑھو پھر دودھ پی لو، پھر سنتے پڑھو پھر چائے پی لو، پھر جوس پی لو، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ روزے میں تو 14-16 گھنٹے کچھ بھی نہیں کھانا پینا ہوتا، تو نماز جو ہے پنکھے کے نیچے، اے سیوں کے اندر اور جناب کولروں کے اندر، یو پی ایس جنریٹروں کے اندر نمازیں پڑھائی جاتی ہیں، اور وہ بھی پڑھنے کے لیے ہم نہیں آتے۔ ہاں روزوں میں ہے کہ جناب آگے ہے، یہ مرلہ میرا ہے، یہ مصلہ میرا ہے، ادھر میں کھلونا ہے، تو کوئی اور مائی دلال کھلو کے دکھاوے تو سے نہیں، یہ رویہ ہمارا ٹھیک نہیں۔ مسجد میں جس کو جگہ ملے، جہاں جگہ ملے وہی اس کی جگہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جناب 13 سال سے نہیں کھڑا ہوتا ہے تو اب اس میں یہ جو 4 فٹ کا پلاٹ ہے یہ اس کا ہو گیا، نہیں، جو پہلے آئے گا وہ پہلے پائے گا۔ اور یہ تو عبادت بھی ایسی ہے، پہلی صفوں میں آنا زیادہ فضیلت والا ہے۔ یہ عبادت ایسی ہے کہ اس میں ایثار کرنا مکروہ ہے، یکرہ الایثار بالقرب، نیکی میں ایثار کرنا جو ہے یہ مکروہ ہے۔ چند وجوہات، پیر و مرشد آگے ہمارے، کوئی ہمارے استاد آگے، کوئی عالم دین آگے، کوئی جناب ہم سے بڑے فضیلت والے، فضیلت رکھنے والے آگے، ان کے لیے ہم پچھلی صف میں جا سکتے ہیں، مگرنہ ویسے ہی کہنا اسی اگے آ جاؤ، اسی اگے آ جاؤ، یہ مکروہ ہے، شریعت کو ناپسند ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کو اعلیٰ نیکی نہیں چاہیے، آپ کہتے ہیں اعلیٰ نیکی تم لے لو، میں اس سے کم درجے کی نیکی پر اتفاق کرتا ہوں، ایسے نہیں کریں۔ جس نے آنا ہے کوشش کرے پہلی صف کو پورا کرے۔ تو نماز جو ہے یہ قائم کرنا بہت ضروری ہے، ہم نے کرنی ہے قائم انشاءاللہ العزیز، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے معراج میں سلام ارشاد فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں عرض کی کہ مولا ساری جسمانی عبادتیں، قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، مولا سب کی سب تیرے لیے ہے۔ اللہ کریم نے جواباً ارشاد فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی، نبی آپ پر سلام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر سلام ہو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پڑھنا اللہ نے اپنی نماز کے اندر واجب فرما دیا، جو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے نماز، تو اس میں نبی پاک پر سلام جب تک نہ پڑھا جائے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو سلام تصور کریں گے کہ کس کو سلام کرنا ہے تو نماز ہوگی نا جی، پھر سلام بھی ہوگا۔ تصور کریں گے کہ بغیر تصور کے سلام، بولیے۔ یہ ہمیں حدیثیں بتا رہی ہیں، تو جو یہ کہے کہ نبی کا تصور آئے تو نماز نہیں ہوتی، خچر بیل کا آ جائے تو ہو جائے گی، نبی کا آ جائے تو نہیں ہوئی، وہ حق پر ہے کہ ہم حق پر ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری تو نماز ہی نہیں ہوتی جب تک نبی پاک کو سلام نہ کرتے، جس لیے ہم کہتے ہیں سلام کہیں بھول ہی نہ جائیں، اس لیے ہر جمعے بھی ہر محفل میں بھی پڑھتے ہیں کیا، یا نبی سلام